آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں حسب دستور شریک ہیں۔ آج جس شخصیت گرامی کا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیہ میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا درجہ ہے؟ لکھتے ہیں جی سفینہ تحقیق و کرامت، یعنی آپ تحقیق و کرامت کی کشتی تھی۔ اچھا، صوفیہ محقق یا صاحب تحقیق اس بندے کو کہتے ہیں جو ولایت کے تمام درجات کو عبور کر چکا ہو، آخری درجے تک پہنچ چکا ہو۔ تو آپ صرف آخری درجے تک ہی نہیں پہنچے اور عزت و کرامت حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کشتی کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو آپ کے قریب لگا آپ نے اس کو بھی تصوف کے آخری مراحل تک پہنچا کے دکھایا۔ سفینہ تحقیق و کرامت، گنجینہ شرف و ولایت، آپ کو اللہ نے بزرگی بھی بڑی دی اور آپ کا ولایت بھی ایک گنجینے کی طرح ہے، ایک چمکتا ہوا سورج ہے آپ کی ولایت۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم المصری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے یہ القابات سفینہ تحقیق و کرامت اور گنجینہ شرف و ولایت کے بعد آپ کا نام لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علاقہ نوب کے رہنے والے تھے۔ تو یہ آپ کا علاقہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے شاعر نے کہ یہ مصر کے جنوبی علاقے کا ایک دیہات ہے جس کا نام نوب ہے۔ تو چونکہ آپ مصر کے تھے اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مصری بھی رکھا ہوا ہے، ذوالنون مصری۔ نامی صوبان تھا، حضرت کا اصل نام صوبان تھا۔ تو صوبان کا معنی لکھا ہے کہ وہ بندہ جو مرض کے بعد صحت مند ہو، یعنی پہلے مریض ہو پھر اگر اس کو صحت مل جائے تو اس کو صوبان کہتے ہیں۔ آپ کا شمار مشائخ طریقت، بزرگان معرفت اور دانشوران حقیقت میں ہوتا ہے، یعنی آپ کو طریقت میں بھی بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے، معرفت میں بزرگ سمجھا جاتا ہے اور حقیقت میں دانشور سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کی اصطلاحات ہیں۔ بابا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کیا ہیں؟ تو آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے کبھی بادام دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو ان کا یہ بادام کے اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ موٹا، یہ ہے شریعت، اور وہ جو بادام کی گری ہے نا یہ ہے طریقت، اور بادام کی گری کا کھا لینا، اس کو چکھ لینا یہ ہے معرفت، اور بادام اتنا کھانا کہ بادام کی گری کا ذائقہ ہر وقت آپ کے گلے کو محسوس ہوتا رہے، یہ ہے حقیقت۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک شریعت ظاہری لباس ہے، پھر وہ جو طریقت ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے باطن کی طرف جو راہ چلتی ہے اس کو پھر وہ طریقت کہہ دیتے ہیں۔ اگر باطن کی سیرابی شروع ہو جائے اور ولایت اور فیض و برکت شروع ہو جائے تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں معرفت۔ اگر وہ اللہ کی کامل معرفت تک چلا جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ تو داتا صاحب نے آپ کے بارے میں تینوں جملے کہے، مشائخ طریقت یعنی جنہوں نے طریقت کی راہ بھی سیکھی وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئے، بزرگان معرفت اور جو صاحب معرفت تھے وہ بھی آپ کے پاس آئے، اور دانشوران حقیقت جو حقیقت کے عالم تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے۔ تو وہی بات جو
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب کے بارے میں جملہ کہا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، یعنی ناقصوں کو بھی یہاں سے خیرات مل جائے گی اور کاملین کو بھی یہاں سے خیرات ملے گی۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے جی، آپ نے ابتدا اور آزمائش کو پسند کرتے ہوئے راہ ملامت اختیار کی، یعنی یہ صوفیہ کا اپنا ذاتی مزاج بھی ہے اور ان کے تجربات بھی ہیں۔ ویسے بھی داتا صاحب نے جو فقر اور غنا کا باب باندھا تو آپ نے بھی فقر کو ہی ترجیح دی۔ جو فقر کے راستے سے اولیاء آئے ہیں ان کا مسبب الاسباب پر یقین زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جو اسباب اور مسبب دونوں کو رکھتے ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں، چونکہ اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں رکاوٹ ضرور پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ آپ نے آزمائش کا اور ابتلا کو پسند کیا اور ملامت کی راہ اختیار کی، یعنی خود کوشش کی کہ میرے اوپر ملامت بھی رہے اور میں آزمائش میں اور ابتلا کی پوزیشن میں ہمیشہ رہوں تاکہ اللہ کی طرف توجہ کامل رہے۔ تو آپ نے دیکھا صوفیہ جس کو فقر کہتے ہیں یا جس کو زہد کہتے ہیں، تو یہ زہد کا راہ یا فقر کا راہ یہ بنیادی طور پر ابتلا اور آزمائش کا راہ ہے، جہاں آپ کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے، بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور رضا ہی ہوتا ہے۔ کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو پھر اسی پر آپ قناعت کریں، یہ آپ نے اختیار فرمایا۔ اہل مصر آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں متذبذب اور شک اور انکار میں رہے، یعنی جو مصر کے لوگ ہیں ان کو آپ نے اپنی ولایت کی باطنی کیفیت منکشف نہ ہونے دی۔ ان کو ہمیشہ شک رہا یار پتہ نہیں بزرگ ہیں بھی صحیح یا نہیں، یا انکار کرتے رہے اور ان کو یہ یقین نہ ہو سکا کہ ان کو ہم ولی کامل سمجھیں یا ولی مانیں۔ آپ نے گویا کہ اخفائے ولایت کا بڑا کام کیا۔ اب اس سے لگتا یہ کہ آپ کی جو کیفیت میں مجذوبانہ کیفیات کا بھی بڑا دخل ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ آپ کے وصال تک اہل مصر کو آپ کی شان اور علو حال کا پتہ نہ چل سکا، یعنی پھر آپ کے وصال پر لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وصال سے پہلے تک آپ نے اپنی کیفیتیں بہت چھپائیں اور آپ کی کتنی اونچی شان تھی، آپ کا کیا مقام تھا، اہل مصر کو آپ نے معلوم نہ ہونے دیا۔ اچھا، ان کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو عزت ملی، داتا سے بڑے خوبصورت جملے بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس رات آپ نے وصال فرمایا 70 اشخاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا خدا کا دوست ذوالنون آیا چاہتا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں بھئی، جن کی وفات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بندے کو نہیں 70 اولیاء کو ملے، تو صاحب نے پوچھا ہوگا بھئی آپ کی کرم فرمائی کی وجہ، تو آپ نے فرمایا کہ ذوالنون مصری کے لیے آیا ہوں۔ یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کا عجیب رنگ ہے۔ ابن عربی کا بھی کہتے ہیں جب وصال ہوا تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ صبح بیٹھے رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات مجھے ملے، تو میں نے پوچھا کہ آج بڑا کرم فرمایا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عربی فوت ہو گیا ہے
میں اس کے جنازے پر آیا ہوں۔ اور شاید یہی منظر ہمارے بابا فرید صاحب کے بھی مزار پر جو بہشتی دروازہ ہے، اس کی وجہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہی بیان کی کہ جب آپ کے جنازے کو دفنایا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں کھڑے رہے۔ سبحان۔ تو بہرحال دیکھا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ آگے لکھا جی داتا صاحب نے آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ ظاہر ہو گئے تھے، ھذا حبیب اللہ ہے، مات فی حب اللہ ہے، قتیل فی سبیل اللہ ہے۔ یہ اللہ کا دوست ہے، اس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی اور اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوا۔ تو یعنی یہ ذوالنون مصری کے بارے میں یہ ان کی پیشانی پر خود بخود لکھا ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا محبوب ولی تھا، تو یہ اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت عظمیٰ عطا فرمایا ہے۔ یہ 3 پروٹوکول داتا صاحب نے لکھے، اندازہ لگیں، پہلا حضور کا زیارت کروانا، دوسرا پیشانی پر علامت کا ظاہر ہونا، اور تیسرا جب جنازہ اٹھا تو پرندوں نے آپ کے جنازے پر سایہ کیا، مصر والوں نے یہ کیفیت دیکھی تو سخت پچھتائے اور ان سے جو سلوک کر چکے تھے اس پر بہت پشیمان ہوئے۔ تو یہ دیکھیں داتا صاحب کا کتنا گہرا اسلوب ہے کہ ان کی روحانی کیفیت بھی بیان کی اور ان کے جنازے پر جو پروٹوکول قدرت نے ان کو دیا اس کو بھی آپ نے درج فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں جی علوم حقائق و معرفت میں آپ کے بہترین اشارات اور اقوال ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں تصوف کی بہت گہری باتیں آپ نے کی ہیں، تو فرماتے ہیں العارف کلو یومن اخشاؤ، عارف ہر دن زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع کی کیفیت میں آ جاتا ہے، لِأَنَّهُ فی کل ساعت من الرب اقرب، کیونکہ ہر لمحے وہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو آپ کے جملے پھر سنیں، بھی آپ فرماتے تھے یہ جو عارف ہوتا ہے اس پر جو ہر دن گزرتا ہے تو اس پر خشوع و خضوع کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وضاحت میں فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے اس کی حیرت اسی انداز سے بڑھتی جاتی ہے اور اس کا خشوع زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ صوفیاء کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کی کیفیت ہے وہ کسی گناہ یا ڈر کی وجہ سے نہیں، ان کو جو عظمت الہیہ ایک ایسے بڑے سمندر کی شکل میں نظر آتی ہے تو وہاں ان پر حیرانگی بھی طاری ہو جاتی ہے اور ان کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ سنا ہمارے ڈاکٹر طارق عباس درانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تصوف کی راہ ہے یہ سب راہ حیرانی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو حیرت ہی حیرت ملے گی۔ تو اس کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ حیرت بہت بڑھ جاتی ہے تو اس حیرت کی کثرت کی وجہ سے خشوع کی کیفیت آتی ہے، کیونکہ وہ ہیبت الہی اور غلبہ حق سے آگاہ ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا جلال اس کے دل پر غالب ہو چکا ہوتا ہے، وہ خود کو اس سے دور اور جدا نہیں سمجھتا اور اس وقت وصل کی خواہش سے بھی دست بردار ہو جاتا ہے اور انکساری پر انکساری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ داتا صاحب کی وضاحت تھی بھئی، جیسے کہا کہ ولی ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اس لیے بڑھاتا ہے چونکہ ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم سمندر دکھایا جاتا ہے،
جس سے حیرانگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا روب اور جلال والی صفات پر بھی اس کی نگاہ پڑتی ہے، اس سے بھی یہ مغلوب ہوتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دور نہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے دور نہیں، تو اب یہاں آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے مزید وصل کی خواہش بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے جی وصل رکھنا میری خواہش نہیں، میرا تو کام تھا آپ کے در پر آ جانا، اب آپ وصال کی لذت میں رکھیں یا فراق کی لذت میں رکھیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ میرا کام تھا آپ کے قریب آ جانا، میں قریب آ گیا ہوں، اب آپ وصال کے لمحات عطا فرمائیں، ہجر و فراق میں رکھیں۔ تو پھر اللہ پر جب اپنا فیصلہ چھوڑتا ہے تو پھر جب اپنی استعداد کو چیک کرتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مٹی کا پتلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا میرے لیے اعزاز فرمایا کہ مجھے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائیں، اپنا قرب خاص بھی دیا، اپنے جلال کی بھی منازل مجھے ظاہر کیے، تو وہ پھر عاجزی پر عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر 3 آپ کے فرمودات، اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پیارا بھی میں ہوں، اور اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا بھی میں ہوں، اور اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو جتنی محبوبیت کبریٰ آئے گی اتنی زیادہ عاجزی و انکساری بھی آئے گی۔ آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکالمے کے دوران فرمایا، الہی میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو آپ کو جواب ہے اللہ کی طرف سے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان دلوں کے پاس ہوتا ہوں جو میری محبت میں ٹوٹ چکے ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کو بہت تلاش کر رہا ہوں اور میں انتظار میں بھی ہوں، تو میں کہاں آپ کو پاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، حدیث قدسی ہے کہ آپ مجھے ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کریں جو میری محبت میں ٹوٹ گئے ہیں، یعنی جو دل شکستہ ہو کر اپنے اخلاص سے نا امید ہو چکا ہے۔ اب یہاں ٹوٹنے کا بھی سبب بتایا، یعنی وہ جو صوفی کا جو دل ہے وہ ٹوٹتا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صوفی کا دل کوئی اللہ تعالیٰ نہیں توڑتا، صوفی کا دل ٹوٹ اس لیے جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر خاص مہربانی اور خاص عطا کو چیک کرتا ہے اور پھر اپنے خلوص کو چیک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا خلوص طلب حق میں تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا جتنی مجھ پر نوازشات کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات کے غلبے میں اور اپنی کوشش اور اخلاص کی کمزوری میں وہ گم ہو جاتا ہے۔ بھئی ہماری بھی محنت دیکھیں اپنی کو، اور اللہ کی عطا بھی دیکھیں، تو اس جگہ پر آ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میرے دل سے زیادہ کون سا دل شکستہ اور نا امید ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پھر جہاں تو ہے میں بھی وہاں ہوں۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پھر آپ اپنے دل میں ہی مجھے تلاش کر لیں، تو آپ کا دل بھی اگر میری انتظار میں ٹوٹ گیا ہے تو میں پھر آپ کے دل میں ہوں۔ لگتا ہے کہ داتا صاحب نے آپ کے اس قول کی وضاحت میں یہ ساری باتیں بیان کی، وہ جو آپ نے قول کے ذوالنون مصری صاحب نے کہ عارف کا ہر لمحہ خشوع و خضوع میں زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عارف کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ جتنا قرب کی زیادتی ہوگی اور نوازشات اور رحمتوں کی کثرت ہوگی، اتنا بندے کو اپنی محنت اور خلوص کی کم مائگی کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اس میں وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار ہماری طرف سے کچھ بھی نہ ہوا
اور اللہ کی طرف سے اتنی محنت، اتنی رحمت اور اتنی برکت ہو گئی اور اتنی مہربانی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ آگے کہتے ہیں جی داتا صاحب وضاحت میں، خشوع اور خوف کے بغیر معرفت کا دعویٰ کرنے والا عارف نہیں، جاہل ہے۔ اب ذرا آپ کا بڑا گہرا اسلوب بھی ہے، تو آپ کا جہاں یہ طریقہ کار ہے کہ کسی صوفی کے حالات بیان کرتے ہیں، اس کے مقامات بیان کرتے ہیں، وہاں ان کے اقوال کی بھی بڑی تشریح کرتے ہیں، اور جہاں تصوف میں کوئی خامی آ رہی ہو اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، چونکہ آپ شروع میں لکھتے ہیں کہ مجھے اولیاء کے بارے میں بھی اطلاع ملتی رہتی ہے، تو آپ جملہ فرما رہے ہیں ان کے لیے جو یہ دعویٰ کرے جی میں صاحب معرفت ہوں، تو اس بندے کی خشوع اور خوف الہی کی کیفیت کو جا کے چیک کر لیں۔ اگر یہ پتہ چلو کہ خشوع اور خوف الہی کی کیفیت کمزور ہے اور وہ ویسے صاحب معرفت ہوا پھرتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بندہ صاحب معرفت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا کہ معرفت کے لیے خشوع و خضوع کا ہونا بہت بڑی شرط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو بہت زیادہ، لیکن خلفائے راشدین کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو خشوع اور خضوع کی کیفیت چاروں خلفاء میں بڑی عجیب رنگ میں نظر آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور حضور کے ساتھ تعلق میں احتیاط کا جتنا لحاظ سیدنا صدیق اکبر کو تھا، وہ باقیوں کو اس درجے کا نہیں تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ با جماعت نماز کراتے ہوئے بھی خشیت الہی میں اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات آپ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، اور 3 دن کے بعد افاقہ ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں وہ صاحبان معرفت ہے۔ تو جو بھی اللہ کا جتنا زیادہ عارف ہوگا، خشیت الہی کا اور خشوع کا اتنا زیادہ غلبہ وہ محسوس کروائے گا۔ لکھا ہے جی خشوع اور خوف کے بغیر معرفت کا دعویٰ کرنے والا عارف نہیں، جاہل ہے، اور حقیقت معرفت کی علامت صدق ارادت ہے۔ اگلا قاعدہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا موقف اگلا سنیں۔ آپ کہتے ہیں اور حقیقت معرفت کی علامت صدق ارادت، یعنی بندے کا ارادہ کیا ہے، یا بندے کی طلب کیا ہے، یا بندے کی کوشش کتنی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بندے کے اندر ارادہ یا کوشش کا جذبہ ڈالتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اب لامحالہ ایک بندے کی صدق ارادت کو بھی چیک کیا جائے گا۔ جتنی صدق ارادت ہوگی اتنا وہ معرفت کی حقیقت کی طرف مائل ہوگا۔ اگر صدق ارادت ہی نہیں نظر آ رہی، اور اس کو امام غزالی کا میں پڑھ رہا تھا کوئی بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم پڑھنے جا رہا ہو اس کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے جا رہا ہے۔ تو حالانکہ چال تو چال ہی ہوتے کہ بندہ جیسے کھیلنے جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، تو اس کی چال بتاتی کہ یہ طالب علم ہے۔ تو وہ چال بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ اس کا وہی قوت ارادہ ہے جی میں دین کا علم پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کا کتابیں اٹھانے کا انداز، چلنے کا انداز بھی بتاتا ہے کہ یہ صاحب ارادت بندہ ہے، یہ جس دلچسپی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ، جس عاجزی اور جستجو کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفت اور حقیقت کا طالب ہے، یہ ویسے رسمی بندہ نہیں، یہ حقیقی اور مقصدی بندہ ہے، یہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں اور حقیقت معرفت کی علامت صدق ارادت ہے، اور صدق ارادت خدا کے سوا بندے اور اسباب دونوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جو ارادے کا سچا ہونا ہے وہ کیا رزلٹ دے گا؟
ارادہ اگر کسی کا سچا ہو جائے اور اس کی ارادت سچی ہو جائے، ارادت کا معنی عقیدت بھی ہوتی ہے، ارادت کا معنی پکا ارادہ کر کے کسی طرف چل پڑنا بھی ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صدق ارادت اگر آ جائے تو نہ بندہ بچے گا نہ اسباب بچیں گے، بلکہ صرف خدا رہ جائے گا۔ یعنی جن لوگوں کے ارادے پختہ ہوں، اور شاید وہ شعر بھی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہی داتا صاحب کہنے کہ جن کی صدق ارادت ہے نا، بندہ فنا ہو جائے گا، اسباب بھی ختم ہو جائیں گے، تو وہاں سوائے خدا کی ذات کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو آپ کہتے ہیں یہی صدق ارادت سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ حقیقت المعرفت کا طالب ہے یا نہیں۔ اگر صدق ارادت ہی ظاہر نہ ہو سکا اور وہ کہ جی میں صاحب معرفت بھی بنوں گا، صاحب حقیقت بھی بنوں گا، تو ہاں اس رستے پر چلنے کا اس کو ثواب تو مل جائے گا، کچھ نہ کچھ محنت کا اجر تو ضرور مل جائے گا، لیکن منزل مقصود اس کو نہیں ملے گی، چونکہ صدق ارادت میں وہ کمزور نکلا۔ اب صدق ارادت کی مثالیں تو ویسے کافی ہیں، 2 مثالیں میں آپ کو دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صرف صحابہ کو اتنا کہا کہ ذرا حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک کا ذرا دور کا سفر ہے، تو چلو اس موقع پر مال خرچ کریں۔ تو دیکھیں سارے مال لے کے آ رہے ہیں، لیکن صدق ارادت والا صدیق اکبر وہ سب کچھ لا رہا ہے۔ ان کو نزاکت کا اندازہ ہے کہ اس موڑ پر بھی اگر میں نے کچھ گھر کے لیے رکھ لیا اور بچا کے رکھا، تو پھر یہ جو میرے نبی نے مجھے صدیق کا لقب دیا ہے، اس پر ضرور حرف آئے گا۔ بھئی یار بندہ ہو صدیق، اب صدق فی القول بھی ہوتا ہے، صدق فی الفعل بھی ہوتا ہے، صدق فی الحال بھی ہوتا ہے، تو آپ کہتے تھے یار صدیق مجھے ہر طرح سے ہونا چاہیے، میری حالت بھی صدیقوں والی، میرا فعل بھی صدیقوں والا، میرا قول بھی صدیقوں والا، تو وہ یہ تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں صدق ارادت۔ تو صدق ارادت میں داتا سے فرما رہے ہیں کہ وہاں بندہ بھی نہیں بچتا، یعنی بندہ پھر فنا کے سارے مقامات طے کرے گا، اسباب بھی پھر نہیں بچیں گے کہ وہ اسباب بھی سارے دینے پڑیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ تو جب یہ بندے کی کیفیت ہو تو اس کو آپ نے پھر جوڑا اپنے حضرت ذوالنون مصری کے اس قول سے کہ وہ جو آپ نے بولا کہ جتنا زیادہ عارف ہوگا اتنا زیادہ خشوع و خضوع اختیار کرے گا۔ تو داتا صاحب نے یہاں تشریح کو ختم کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول لے کر آپ فرماتے ہیں الصدق سیف اللہ ہے فی ارضہ، سچائی اللہ کی سرزمین پر اس کی تلوار ہے، ما وضع علی شیء الا قطعہ، جب بھی سچ کو کسی چیز پر رکھا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کو کاٹ دیتی ہے۔ تو یعنی یہ جو سچ ہے، تو سچ تو خود حق ہے نا، تو حق کے علاوہ تو کوئی سچ ہے ہی نہیں، تو باقی تو سب ہیں باطل۔ یہاں باطل کا معنی کوئی دوسرا باطل نہیں، یہاں باطل کا معنی کہ ہر شے عدم میں چلی جائے گی، تو ہر شے عارضی ہے، وہ جو حقیقت ہے یا سچ ہے وہ باقی ہے۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ تو پھر ایک تلوار کی طرح ہے، جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے کاٹ دیتی ہے۔ اچھا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں صدق مسبب کے دیکھنے کا نام ہے، نہ کہ اسباب پر نظر رکھنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں بھئی ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں سچا آدمی ہے، تو ٹھیک ہے قول کے اعتبار سے تو کہنا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے
جو قول میں، فعل میں اور حال میں سچا ہو، تو اس پر داتا صاحب نے جملہ لکھا، صدق جو ہے مسبب کے دیکھنے کا نام ہے، یعنی ہر وقت آپ کی نگاہ اللہ کی طرف رہے، وہ ہے مسبب الاسباب، اسباب پر آپ کی نظر نہ رہے، پھر تو ہے سچ۔ تو سوال یہ کہ جب اللہ پر نگاہ رہے گی، اسباب پر نگاہ نہیں رہے گی، تو طبیعت اسباب کی موجودگی کو بھی پھر گوارا نہیں کرتی۔ بھئی جب سبب کو دیکھنا بھی نہیں تو سبب کا پاس رہنا کیوں ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ الفقر و فخری، الفقر و فخری، یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ تو فقر کا یہی معنی تھا کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، رہائش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو باقی عمل جو تھوڑا بہت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سچا ہونا ہے، تو آپ یہی کہتے تھے کہ یہ جو سچا کوئی کہتے جی میں بن جاؤں گا یا میں بالکل کھرا بن جاؤں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ نگاہ مسبب پر رہے، اسباب پر نہ رہے، بلکہ اسباب کی موجودگی طبیعت پر گراں گزرے کہ سبب بھی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ صدق مسبب کے دیکھنے کا نام ہے، نہ کہ اسباب پر نظر رکھنے کا۔ سبب ثابت ہوا تو صدق جاتا رہا۔ یہ تو تھی آپ کے دو اقوال لکھے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو آپ کا قول لکھا کہ معرفت جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا خدا کا خوف زیادہ ہوگا۔ پھر آپ نے لکھا جو بندہ واقعی سچا بن جائے وہ بہر والوں کو بعد میں دیکھے گا، پہلے تو اس نے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے مریدین کے ہمراہ دریائے نیل میں کشتی میں سوار ہو کر اہل مصر کی عادت کے مطابق سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ تو چونکہ نیل کا علاقہ اور وہ ساحل وہ بڑا خوبصورت منظر ہے، تو بڑے عرصے سے یہ جو مصر کے لوگ ہیں یہ ان چیزوں کی باقاعدہ سیر و سیاحت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو سیر و سیاحت کا وہاں جو رنگ ہے وہاں بڑا عجیب ہے۔ تو آپ کی جو سیر و سیاحت کے حوالے سے جو آپ کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ تھا کہ سیر و سیاحت کے لیے آپ اپنے مریدین کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پر چلے گئے کہ اتنے میں سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی، کوئی دوسری طرف سے ایک اور کشتی بھی آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے مریدین کے ہمراہ دریائے نیل میں کشتی میں سوار ہو کر اہل مصر کی عادت کے مطابق سیر و تفریح میں مشغول تھے کہ اتنے میں سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی، اس میں اہل طرب و نشاط غل غپاڑہ مچا رہے تھے۔ یعنی دوسری طرف سے جو کشتی آئی تو اس میں کافی لوگ بیٹھے تھے تو بڑا شور شرابہ کر رہے تھے۔ تو آپ کے مریدوں کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور انہوں نے کہا حضور دعا کیجئے کہ یہ سارے غرق ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے شر سے نجات ملے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے الہی اس گروہ کو جس طرح تو نے اس دنیا کا عیش و آرام عطا کیا ہے انہیں اس دنیا کا یعنی آخرت کا عیش و آرام بھی عطا فرما۔ چلو یہاں یہ لوگ جس طرح خوش ہو رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورتحال پیدا فرما کہ یہ آخرت میں بھی اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ مرید آپ کی اس بات پر سخت متعجب و حیران ہوئے۔ جس وقت کشتی اور نزدیک آئی اور حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی نگاہ پڑی تو سب نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ساز باجے توڑ ڈالے، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگے آپ کا روحانی کیا مقام ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر گہرائی کتنی ہے
اور آگے وضاحت میں بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی کیا پیروی ہے کہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، ہمیشہ اس کے لیے رحمت کا سبب بننا ہے۔ آپ نے مریدین سے فرمایا کہ اس جہاں کا عیش و آرام اس جہاں میں توبہ پر موقوف ہے۔ یہ جو تم بڑے حیران ہوئے کہ یہ شور شرابہ کر رہے ہیں اور میں ان کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں یہ خوش ہیں اور ایک مستی میں ہیں، یہ وہاں بھی خوش ہوں اور اسی مستی میں رہیں، تو پھر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے اس جملے کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ یہ شور شرابہ جائز ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے کیا دور ہے، جس طرح یہاں یہ خوش ہیں یہ وہاں بھی خوش ہوں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر نیک اعمال بھی کریں، اپنی اصلاح کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں جاننے کا بھی سبب بنائے گا اور پھر یہ جنت میں جائیں گے تو عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ آپ نے مریدین سے فرمایا کہ اس جہاں کا عیش و آرام اس جہاں میں توبہ پر موقوف ہے۔ تم نے دیکھا کہ سب کی مراد پوری ہو گئی، یعنی تمہیں اور انہیں اپنا اپنا مقصود مل گیا۔ یعنی تمہاری تمنا یہ تھی کہ حضور آپ کی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، آپ جیسا بزرگ موجود ہو اور لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ کے پروٹوکول کے بڑا خلاف ہے، ہمیں تو اس بات پر بڑا غصہ تھا۔ تو آپ نے کہا چلو تمہاری بھی مراد پوری ہوگی بھئی یہ شور شرابہ نہ کریں۔ اب یہ جب توبہ کر جائیں گے اور ساز باجے بھی انہوں نے توڑ دیے اور میری روحانی کیفیت کے اثرات بھی پڑے کہ مجھے دیکھ کر روتے بھی کافی رہے کہ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ذوالنون بصری ہے، تو توبہ کر گئے ہیں، تو لہٰذا تمہارا مقصد پورا ہو گیا، میرا بھی مقصد پورا ہوا۔ چونکہ اولیاء کا ہمیشہ یاد رکھیں مشرب یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ لوگوں کے لیے بد دعا کی جائے یا لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، کیونکہ اولیاء امت محمدیہ جو ہوتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، تو حضور نے بھی زندگی میں کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ آگے داتا صاحب خود وضاحت میں لکھیں گے، لکھتے ہیں اور کسی کو رنج و تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی انتہائی شفقت کی دلیل ہے اور اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے، کیونکہ کافر آپ کو جتنی تکلیفیں پہنچاتے اور ظلم روا رکھتے آپ اف تک نہ کرتے، بلکہ فرماتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمونی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، تو لہٰذا ان کی رہنمائی فرما، ان کو آنکھیں عطا فرما، ان کو ایمان دے، ان کو میری صحبت میں بٹھا، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ یہ جو مجھے تکالیف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ تیری محبت بھی کہہ دے کہ ان کو عذاب دیا جائے، اور جبرائیل بھی کہہ دیں جی نہیں جی کم از کم ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ طائف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، وہاں تو قدرت کے سارے مناظر ہی ہل گئے، لیکن پھر بھی حضور نے کہا نہ، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے جو حرکت کی تو یہ نادان لوگ ہیں، جاہل ہیں، متعصب ہیں، حاسد ہیں، تو ان کی قوم میں ایمان لے آئیں گی، تو یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو جیسے حضور کا رویہ تھا ویسے آپ کے اولیاء کا بھی رویہ ہے، تو آپ کا بھی وہی رویہ تھا کہ دعا کس انداز سے کی۔ اب چونکہ صدق پر دو واقعات ہیں پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ آپ سے مروی ہے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے مصر کا ارادہ کر کے آ رہا تھا۔ اب ذرا ان کے واقعات لکھتے ہیں کہ حضرت کیسے تھے۔ میں بیت المقدس سے مصر کا ارادہ کر کے آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا، میں نے اسے دور سے اس حیات قضائی سے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو بندوں کا جسم بھی بولتا ہے
इनकी हालत भी बोलते, कहती इस तरह का कोई बंदा दूर से नज़र आए कि यार ये कोई बुज़ुर्ग बंदा लगता है और इसकी कैफियत में कोई बुजुर्गी है, हालत ऐसी थी कि मैं ज़रा इससे बात करूँ, था वो दूर। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने देखा कि वो असाबदस्त एक बुढ़िया है। कहते वो बिल्कुल जब वो करीब है तो मैंने देखा एक बुढ़िया औरत है, उसने अपने हाथ में लाठी उठाई हुई है और उसके सहारे कुबड़ा होकर चल रही है। तो दूर से बंदा लग रहा था, लेकिन जब वो करीब हुई तो एक औरत नजर आई। तो वो असाबदस्त एक बुढ़िया है, उसने ऊन का जुब्बा ज़ेब तन का रखा है। मैंने पूछा आप कहाँ से आ रही हैं? कहने लगी अल्लाह की तरफ से। अब ज़रा सूफिया जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी हैं कि सूफी से बात कर रहा है, तो वो फिर जुमले ऐसे बोलते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? भाई अल्लाह के पास। कहाँ जाना है? अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के उनका तो मकसद ये था कि आप किस इलाके की हैं, लेकिन उनका ये बात आप छोड़ें, आप भी मुझे वली लगते हैं, ज़रा अल्लाह की बात करें। मैं अल्लाह के पास से आ रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा कहाँ का इरादा है? कहने लगी अल्लाह की तरफ। मेरे पास कुछ दिनार थे, मैंने उसे देने के इरादे से निकाले। उसने मुझे तमाचा मारा और कहा जुन्नून, तूने जो कुछ समझा है ये तेरी बेवकूफ़ी है। मैं खुदा का काम करती हूँ और उसके सिवा किसी से कुछ नहीं मांगती। वो औरत ने तंबीह की कि औलिया भी अगर एक दूसरे के साथ ये रवैया करते हैं तो बुनियादी बात तवज्जो दिलाना होती है। कोई आपने समझा कि ज़रा गरीब औरत है तो चलो इसको कोई ना कोई पैसे और नजराना दे दें। उसने कहा कि मैं वलिया औरत हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं मांगती। तो आपने ऐसी क्यों हरकत की है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं? तो ये आपने क्या समझा है कि मैं कोई आम औरत हूँ जो पैसे लेकर मैं टल जाऊँगी? तो मैं तो जितनी इबादत और रियाजत करती हूँ मैं तो अल्लाह ताला से लेती हूँ, तो मैं किसी से मांगती नहीं। तो लिहाजा आपने ये अच्छा नहीं किया। जब मैं सिवाय उसके किसी दूसरे की परस्तिशी नहीं करती तो दूसरे से मांगूं क्यों? ये कहकर वो चल दी। तो ये भी जुन्नून मिस्री की गालिबन तरबियत के लिए ये वाक़या पेश आया। भाई ये फिर मामला तो हकीकत में ऐसे ही होते हैं कि ये पैसों का लेना देना तो ये बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो अंदाज़ा लगे आज का हमारा जो पीरी मुरीदी का निज़ाम है और पीरी मुरीदी का असल मेयार को चेक करें तो देखिए हम इस एतबार से भी कितने ज़िवाल की जगह पर बैठे हैं कि हमारे मशैख और पीरान कराम क्या करते हैं, मुरीदीन क्या करते हैं, कौन तालिब हक है, कौन हक तक पहुंचाने वाला है। बस एक रस्म है जो चल रही है। अल्लाह ताला इसमें भी वही हकीकी रंग पैदा फरमाए जो दाता साहब की मुराद है। कहते हैं ये शिकायत में एक बरीक नुक्ता है, वो ये कि उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं खुदा का काम करती हूँ, ये सिद्क़ के मोहब्बत की दलील है। यानी उसने कहा कि मैं तो खुदा का काम करती हूँ, यानी अल्लाह ताला ने जो इबादत, अज़कार, तक़वा और तहारत ज़िम्मे लगाया तो मैं उसी काम में मसरूफ़ रहती हूँ। तो ये सिद्क़ के मोहब्बत की दलील है। इसलिए कि लोगों के अमल दो किस्म के होते हैं। एक ये कि लोग कोई अमल करते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो ये काम अपने लिए कर रहे होते हैं, अगरचे बज़ाहिर इसमें उनकी नफसानी ख्वाहिश ना हो, ताहम अगले जहान में सवाब की उम्मीद तो उनके दिल में यकीनन मौजूद होती है। अब दाता साहब का मेयार भी देखें तो वो कहते चलो, बाज़ लोग कहते कि हम नफसानी ख्वाहिशात के लिए जो कुछ नहीं करते, तो लेकिन दिल में ये ख्याल तो बहरहाल ज़रूर रहता है यार हमें जन्नत मिलनी चाहिए, जन्नत के इनामात मिलने चाहिए, हमें दोज़ख से बचाया जाना चाहिए, दोज़ख में हमें नहीं जाना चाहिए। तो चलो दुनियावी लालच ना सही, उखरवी लालच ही सही। तो तसव्वुफ़ में दुनियावी लालच की तो वैसे गुंजाइश नहीं, लेकिन उखरवी लालच भी
اعلیٰ منازل میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی میں دوزخ میں نہ جاؤں، میں جنت میں جاؤں، مجھے جنت ملے، وہاں کی نعمتیں ملیں۔ آپ کا کام ہے عبادت کرنا، آپ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں، باقی وہ آپ کو جنت میں لے جائے، دوزخ میں لے جائے، دنیا میں فائدہ ملے نہ ملے، ان چیزوں کو آپ اس کی عبادت کے جذبے سے الگ رکھیں، اس کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آخرت کے عذاب و ثواب اور اس دنیا کے ریا اور دکھاوے کا قطعاً کوئی خیال نہ ہو، جو کام بھی کیا جائے محض اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعظیم اور بجا آوری کے خیال سے کیا جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کام کرا رہی ہو۔ اب آپ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو لکھا تھا نا، آپ نے قاعدہ بتایا کہ یہ جو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صدق ارادت کا یا معرفت اور حقیقت کا اتنا کڑا معیار قائم کیا، تو یہ طے کیسے ہوگا؟ تو آپ نے کہا یہ رستہ محبت کے زور پر طے ہوگا، لیکن محبت بھی وہی جو محبت بالکل سچی ہو، صدق کی محبت سے یہ رستہ طے ہوگا۔ اب صدق کی محبت کا چونکہ تعلق عمل سے ہے، اگر عمل میں اجرت کی یا ثواب کی لالچ رہی تو پھر تو صدق کی محبت نہ ہوا، اگر صرف اللہ کو راضی رکھنا ہوا تو پھر صدق کی محبت ہوگا۔ آپ کہتے ہیں جی اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کام کرا رہی ہو، اس فرمان کی تعمیل میں ذاتی خواہش کا قطعاً دخل نہ ہو۔ پہلی قسم کے لوگوں پر یہ راستہ بند ہوتا ہے اور وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ آخرت کی خاطر ان کا ہر کام اصل میں خود انہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کبھی نہیں جانتے کہ عبادت میں مطیع کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ملتا ہے جو گناہ گار کو معصیت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ معصیت کی راحت لمحہ بھر کی ہے اور عبادت کی راحت دائمی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، چلو میں یہاں ذرا ملا دوں۔ عبادت کا جو عمل ہے یہ بندے کو ثواب بھی دیتا ہے، عبادت کا عمل بندے کو جنت بھی دیتا ہے، عبادت کا عمل بندے کو خود خدا سے ملاقات بھی کرا سکتا ہے۔ اب وہ عبادت کس انداز سے کی جا رہی ہے، اب اس کے پیچھے جو سارا جذبہ چلے گا نیت کا، وہ محبت کی کسوٹی پر آئے گا۔ اگر ایک بندہ شروع سے ہی صدق کی محبت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو پھر تو وہ عبادت سے خدا کا قرب لے سکتا ہے، لیکن جو صدق کی محبت کی سیڑھی پر کھڑا نہ ہوا وہ عبادت کرنے سے یا ثواب لے جائے گا یا پھر جنت لے گا، وہ حقیقت تک پھر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اگلی بات آپ نے یہ بیان کی کہ یہ جو جس کو پھر اللہ خود ہی مل گیا، تو پھر آپ کہیں جی مجھے جنت چاہیے تھی، تو جنت اللہ کے ملنے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جب اللہ ملے گا تو جنت ویسے مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو جنت ملے اور اللہ نہ ملے، تو پھر غائب رہ جائے گا کہ آپ کہیں جی اب اللہ بھی ملے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قدرت بنائے اس کے چند اصول بھی تو بنائے ہیں نا۔ تو وہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سب کا درود و سلام سننا پسند کرتے ہیں، جو بھی درود و سلام بھیجے، لیکن آپ نے بھی ایک اصول رکھا ہوا ہے، جو خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، لیکن جو خلوص کے بغیر درود و سلام پڑھے گا اگرچہ میں سنتا تو ہوں لیکن میں متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ پھر فرشتے مجھے آ کر کہتے ہیں جی فلاں بندہ آپ کی بارگاہ میں درود بھیج رہا ہے، تو میں وہ ضرور لیتا ہوں، لیکن جو اہل محبت ہو وہ پڑھے تو پھر میں پسند کرتا ہوں کہ نہیں جی، فرشتے اس کو بھی لے آتے ہیں لیکن اس کا آپ خود بھی سنتے ہیں۔ سب کے جنازوں میں نہیں جاتے،
لیکن ذوالنون مصری کے جنازے میں خود جاتے ہیں کہ نہیں ذوالنون جیسا بندہ آ رہا ہو اور میں نہ جاؤں تو یہ ایک مناسب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، نبی بھی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ قیدوں کا وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں کرتے تو ہیں، لیکن اصول یہ ہے تو اس اصول میں جو بھی آئے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی. پھر لکھتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ کو نہ تو مخلوق کی اطاعت اور عبادت سے کوئی فائدہ ہے اور نہ عبادت نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے. اگر ساری مخلوق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صدق اختیار کر لے تو اس کا فائدہ خود اسے ہے. اگر فرعون کی غلط کاری اور جھوٹ اختیار کر لے ساری مخلوق تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے. ارشاد خدا بندی ہے ان آسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے تو بنیادی طور پر اپنے لیے ہی کوشش کر رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ جو آپ مجبور کر دیں تصور میں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے قرب کے لیے کیا جائے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا جائے، آپ اس سے دنیاوی فائدہ جو ملتا ہے اس سے بھی توجہ ہٹاتے ہیں، ثواب سے بھی توجہ ہٹاتے ہیں، آپ جنت کی طلب سے بھی توجہ ہٹاتے ہیں، اور صدق محبت کی بنیاد پر ٹارگٹ آپ اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ صرف رضائے الہی اور اللہ کا قرب رہ جائے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. تو سوال تھا کہ اس سے اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو داتا صاحب کہتے اس سے اللہ کو تو کچھ نہیں ہونا. تم جہاں بھی کھڑے ہوتے تو یہ بھی اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں یہ رستے سارے بتائے ہیں. تو لیکن جو کچھ تمہیں ملے گا وہ باقی دوسری چیزوں سے نہیں ملے گا. تو جو دائمی راحت ہے، جو استقامت ہے اور جو دائمی سکون اور لذت ہے قرب الہی میں، نہ وہ جنت میں ہے نہ وہ ثواب میں ہے. تو فائدہ بندے تجھے ہی ملنا ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن یہ ہے کہ تجھے اس جگہ پر آنا چاہیے تاکہ تجھے دائمی راحت ملے اور دائمی سکون ملے. لوگ اپنے لیے ابدی زندگی چاہتے ہیں مگر کہتے یہ ہیں کہ ہم سب کچھ خدا کی خاطر کر رہے ہیں. دوستی اور محبت کا راستہ تو دوسرا ہے. یہ لوگ تو صرف اپنے عمل کو صرف حکم یار کی تعمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کسی چیز پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی. تو اب پھر مزید اس کو واضح کر رہے ہیں جی جن لوگوں نے اب ہمارے دبستان میں جن لوگوں کا تصوف سے انکار بھی وابستہ ہے نا، اور وہ کہتے ہیں جی تصوف اور معرفت یہ اولیاء، نعوذ باللہ یہ دین کے ساتھ ایک نیا دین جوڑ دیا گیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں. تو بنیادی طور پر وہاں داتا صاحب کے بقول دو خامیاں بڑی آ رہی ہیں. ایک خامی تو یہ ہے کہ ان کے ہاں صدق محبت کا بڑا فقدان ہے. انہوں نے ان چیزوں کو محبت کی نگاہ سے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ تو نقصان ہے بنیاد میں. اچھا مقصد کے اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ حد سے زیادہ جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات. اس کے اوپر کی بات ان کو نہیں نظر آتی. اگر ان کا مطمع نظر یہی ہوتا کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب خاص ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفے کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے نائب، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے مخفی منصوبے ہیں جو وہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا لیکن وہ اپنے خلیفے پر ضرور ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو بندے کو اللہ نے اپنا خلیفہ بالقوہ بنایا اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے
اور تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ایک کامل جگہ پر پہنچ گئے، وہ عملی خلیفہ بن گئے۔ تو جب وہ عملی طور پر خلیفہ بن گئے تو خلیفہ تو رازدان ہوتا ہے، تو وہ جو رازدان وہی ہوتا ہے جو بہت قریب ہو۔ تو یہ جو اولیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رازدان ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو مطلب یہ کہ اگر آپ قرب اور حضوری چاہتے ہیں تو پھر آپ کا مقصد رضائے علم ہونا چاہیے۔ داتا صاحب آخری جملے فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جی اخلاص کے باب میں اس مسئلے کی میں نے مزید وضاحت کی ہے، جن کو شوق ہو تو وہ اخلاص کے باب میں میری یہ بحث دیکھ لیں۔ دیکھنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ سینکڑوں صفحے لکھتے ہیں، لیکن داتا صاحب نے یہ 1.5 سے 2 صفحے لکھے ہیں۔ ان کی کیا القابات ہیں، حضرت کا کیا مقام ہے، تصوف میں کیا آپ کا مرتبہ ہے، اور آپ کس طرح لوگوں کو باتیں سمجھاتے تھے، اور آپ کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو داتا صاحب کی اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کا فیض بھی عام فرمائے، اور داتا صاحب کا قرب خاص بھی عطا فرمائے، اور ہماری اس بیٹھک کو خاص برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔